پڑھانا آسان، کتاب بیچنا آسان، لیکن بیچنے کے بعد اس کی قیمت لینا سب سے مشکل ہے. یہ کیوں مزاج بن گیا کہ ہمارا آخرت پہ ایمان نہیں، کہ ہمیں مرنا نہیں ہے؟ نہیں بھائیوں، اس طریقے کی زندگی ظلم کے ساتھ، آپ یقین جانیں ظلم تو وہ بلا ہے جو انسان کو کھا کے رہ جاتا ہے. دیر سویر اللہ کا ڈنڈا حرکت میں آتا ہے، ظالم کی کمر توڑ دیتا ہے. تو یہ ٹال مٹول کاروبار پہ انشاءاللہ کچھ کام کیا ہے تو ایک کیا حق ہوتے ہیں کاروباریوں میں ایک دوسرے پر، وہاں پہ انشاءاللہ اس کی بہت ساری تفصیلات کو ہم نے جمع کیا کہ ٹال مٹول، اور یہ اس کی شناخت میں یہاں پہ اس کی تفصیل نہیں کر سکتا. آگے چلیں. اب یہ دوسری طرح کی نوعیتیں دیکھیں. ایک ہوتا ہے ادائیگی میں ظلم، جس کو قرآن نے کہا اتباع بالمعروف و اداء الیہ باحسان. لوگوں اپنے حقوق کی ادائیگی کرو احسان کے ساتھ. اور وہ ساری شکلیں آ گئی ظلم کی، نہ ماننا، نہ دینا، پورا نہ دینا، پر وقت نہ دینا، رلا کے دینا. دوسری چیز قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ اتباع بالمعروف، اپنے حقوق کے مطالبہ بھی اچھے انداز سے کیا کرو. بسا اوقات یہاں بھی ظلم ہو جاتا ہے. ایک انسان کا حق نہیں بنتا، پیچھے پڑا ہوا ہے، میرا بنتا ہے، مجھے دینا ہے. بہت سارے جھگڑے. بعض اوقات ایک انسان کا جتنا حق بنتا ہے انسان اس سے زائد کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان وقت سے پہلے اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان حق کا مطالبہ ناحق طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. سیدھی سی بات تھی، صحیح سے بول دی جاتی تو اتنے جھگڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے آپ کا مطالبہ صحیح تھا لیکن آپ کا انداز غلط. حق کا مطالبہ ناحق طریقے سے، ان سب کو قرآن نے ایک ہی آیت میں ایک جملے میں سمیٹ دیا. ادائیگی بھی اچھی طریقے سے کرو، مطالبہ بھی اچھے طریقے سے کرو، غلط طریقے سے نہ کرو جس کی شکل ہی ہے. آگے چلیے. اور بعض اوقات انسان اور زیادہ نیچ قسم کا ہوتا ہے، اس کے معیار دوہرے ہوتے ہیں. حق کی ادائیگی میں تو بڑا سست ہوتا ہے، مطالبے میں بڑا چست ہوتا ہے. اگر اس کے ذمہ پیمنٹ بنتی ہوتی ہے آپ کو وقت سے پہلے یاد دلائے گا، بھائی وہ دے دو مجھے ضرورت ہے، وہ دے دو مجھے ضرورت ہے. اور یہی انسان جب اس کے ذمہ کچھ حقوق آتے ہیں تو پھر آپ بھول جائیے. یہ چیزیں جتنی نفرتیں ہمارے معاشرے میں لاتی ہیں، انشاءاللہ ہم جب ساس بہو کے حقوق پہ بات کریں گے تو دوہرے معیاروں کی انشاءاللہ آپ کے سامنے اچھی طریقے سے وضاحت آئے گی کہ بیٹی کے لیے سوچ کچھ اور بہو کے لیے سوچ کچھ اور. اس کی وجہ سے بھی ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہوا. یہ دوہرے معیار. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا اپنا رویہ بے لچک ہوتا ہے. جھگڑے اگر انسان کے اندر لچک ہو، دستبرداری ہو، اور انسان جو ہے سمجھوتا انسان کی طبیعت ہو، یہ انسان ہر جگہ چل سکتا ہے. اور جس کے رویے بے لچک ہو، بس اپنا مفاد سب سے مقدم، بے لچک رویے والا، ایسے آدمی کے ساتھ چلنا بڑا مشکل. تو ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اپنا رویہ حقوق کی ادائیگی میں تو بڑا بے لچک ہے، بس آپ نے پورا دینا ہے، بر وقت دینا ہے تو بس دینا ہے. اور یہی انسان جو ہے جب کہیں دوسرے سے مطالبے کا وقت آتا ہے، دوسرا اس سے مطالبہ کرتا ہے، یار دے دیں گے، کوئی بھاگ تھوڑی آ رہے، تو اپنے لیے چاہتا ہے کہ رعایت ہو، چشم پوشی ہو. یہ چیزیں بھی انسان. بہرحال یہ 10 چیزیں ہیں جو ظلم کی شکلیں ہیں، ناانصافی کی شکلیں ہیں، حق تلفی کی شکلیں ہیں. حق تلفی 2 چیزوں میں ہوتی ہے، ادائیگی میں، مطالبے میں. اب آگے چلیے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بہت اہم سوال ہے. اگر مجمع میں سے کوئی بتائے یہ سب کیوں ہوتا ہے، بات وہ کرنی ہے جو ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. ہم کیوں کسی کا حق روک لیتے ہیں، ہم کیوں کسی کے حق دبا لیتے ہیں، ہم کیوں لوگوں کا حق وقت پہ ادا نہیں کرتے، ہم کیوں حقوق کی ادائیگی میں ہم جو ہے اتنے ظالم کیوں بن جاتے ہیں، مطالبے میں ہم کیوں ایسا. جی یہ فرما رہے ہیں، وہی تو پوچھ رہا ہوں، یہ سوال وہی آ گیا نا. وہ سارا دین ہے، دین کہتا ہے ایسا نہ کرو، ہم ایسا کرتے ہیں، تو ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے. جی انہوں نے کہا دنیا کی محبت. کیا خیال ہے، صحیح کہہ رہے ہیں؟ اور بتائیے کیا ہیڈس، اور بتائیے گئی
ماشاءاللہ بالکل صحیح پہنچے آپ، لیکن تھوڑا سا آدھا پہنچے. بعض اوقات مال نہیں ہوتی، جا ہوتی ہے، ناک کے مسئلے ہوتے ہیں. سارے مسئلے ناک کے ہوتے ہیں. ضرورت نہیں ہے پیسے کی، لیکن میں کیوں چھوٹا بن جاؤں، میں کیوں اس کو دوں؟ یہ ہوتا کون ہے مجھ سے لینے والا؟ اب ہم حضور کی حدیث میں دیکھتے ہیں کہ میرے آقا نے، آپ یقین جانیں، میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں کاروبار کئی سال سے کام کر رہا ہوں یہاں ماشاءاللہ کاروباری کورس بھی ہوئے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار مال کی محبت اتنی ہماری جڑوں میں گھس گئی ہے، کیسے کسی کو ہم سمجھائیں کاروباریوں کو کہ ساری خیریں اللہ کے حکم پہ چلنے میں، کیسے سمجھائیں؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو ایک بات مجھے سمجھ میں آئی، یہ جتنا معاشی فساد ہے، معاشی فساد، مال کی لائن میں جتنا فساد مچا ہے یہ کم نہیں ہے. سرحدوں پہ جتنا فساد ہے اس سے کم نہیں ہے مال کی لائن کا فساد. آئے دن آپ دیکھتے ہیں رشتے ٹوٹتے دیکھتے ہیں، اور آپ قتل ہوتے دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ دیکھتے ہوں گے آپ، یہ ڈاکے پڑتے دیکھتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ تو میرے سامنے حضور کی ایک حدیث آئی، اللہ اکبر، ایک ہی حدیث نے حضور نے سارا مسئلہ حل کر دیا. اب آپ آگے حدیث دیکھیے. حضور پاک صاحب نے فرمایا، اچھا میں جو آپ کو بتا رہا تھا آپ حیران ہوں گے، میں یہ معاشی فساد جمع کر رہا تھا تو میرے سامنے یہ حدیث آئی. پھر میں نے دیکھا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک مقالہ ہے، پورا ایک کتابچہ ہے، اور انہوں نے لکھا کہ یہ ابھی کچھ سالوں پہلے جو معاشی لائن کا فساد آیا، بڑے بڑے بینک دیوالیہ ہوئے اور دنیا حیران ہو گئی کہ یار یہ کیا ہوا، ہم تو دنیا کو کمانا سکھاتے تھے اور ہمارا اپنا یہ حال ہو گیا. تو اسلامک یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کیا نام ہے، میں ملک بھول گیا، ایک وہ ہے، انہوں نے ساری دنیا کی معیشت کے 2500 ماہرین کو جمع کیا اور انہوں نے مذہبی ماہرین کو بھی جمع کیا. اس میں مولانا تقی عثمانی صاحب کو کہا کہ آپ بھی مذہب کی روح سے ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا. اس میں بھی ایک سبب آیا کہ ہیرس. اب آپ دیکھیے کہ حضور نے کتنے سادے لفظوں کے اندر یہ مسئلہ حل کر دیا کہ ظلم کیوں ہوتا ہے، کیوں حق لوگوں کے دبائے جاتے ہیں، ناانصافیاں کیوں ہوتی ہیں، حقوق میں ٹال مٹول کیوں ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. تو کیا میرے نبی کی تعبیر ہے، دو بھوکے بھیڑیے وہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہو اس میں چھوڑ دیے جائے، وہ بھوکے بھیڑیے وہ فساد نہیں مچاتے جتنا انسان کے اندر کے یہ دو بھیڑیے فساد مچاتے. مال کی ہرس اور جان، یہ اونچی ناک، یہ دو ہی چیزیں ہیں انسان کی. جتنا فساد گھر میں ہو، خاندانوں میں ہو، ملکوں میں ہو، علاقوں میں ہو، یہ دو انسان کے درندے. میں یہاں کچھ ساتھی آتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے نیٹ سے نکال کے دو، حضور نے بھیڑیا کیوں کہا، حضور نے شیر کیوں نہیں کہا. آپ حیران ہو گئے. انہوں نے مجھے لا کے ایک کلپ دکھائی کہ یہ بھیڑیے کی فطرت کے اندر اتنی ہرس ہوتی ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. شیر اگر مارے گا جانور کو تو اسی کو کھائے گا، پھر اس کے بعد بھول جائے گا. اور انہوں نے مجھے دکھایا کہ ایک ریوڑا تھا، اس کے اوپر بھیڑیے نے حملہ کیا، ایک کو پکڑ کے اس کا گلا دبایا، اس کا خون چوسا، ابھی اس کو کھایا نہیں ہے. دوسرے کے پاس گیا، اس کا گلا دبایا، ابھی اس کو کھایا نہیں ہے. پھر تیسرے کے پاس گیا، اس کا گلا دبایا. 1400 سال پہلے حضور نے بتا دیا کہ دیکھو بھیڑیے مت بننا، مال کے بھیڑیے مت بننا کہ تمہیں. اور پھر میں نے جو قرآن کی آیتیں جمع کی اس پر، یہ پھر موضوع الگ ہو جائے گا. تو قرآن نے بھی کیا کہا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. کہ تم کو جب مال کی محبت لگ جائے نا تو تم پھر اپنے خونی رشتوں کی میراثیں کھا جاتے ہو. پھر تمہیں یتیم پہ بھی ترس نہیں آتا، یتیم پہ ترس، تم یتیموں کی میراثیں کھا جاتے ہو. تو کیا پتہ چل گیا، اب ہمارے سامنے سبب آ گیا کہ کیا چیز ہے، ہرس، مال کی ہرس. اور میں بڑے افسوس سے عرض کروں، کبھی ہم نے سوچا یہ مال کی ہرس لگتی کہاں سے یہ.
اور انہوں نے مذہب